تیز بارش اور بادلوں کی گرج چمک کے ساتھ کراچی پل بھر میں جل تھل ہو گیا تھا۔ مغرب کے بعد کے پھیلتے اندھیرے میں رکشہ سست روی سے مین سڑک سے ہوتا ہوا تنگ گلیوں میں جا رہا تھا۔ رکشے کی ہیڈ لائٹ سے سامنے سڑک پہ کھڑے پانی پہ روشنی پڑ رہی تھی۔ رکشے کی دونوں طرف کی بند کھڑکیوں کے باوجود تیز بارش کے تھپیڑے دونوں اطراف سے رکشے میں بارش داخل کرنے کا موجب بن رہے تھے۔ جوئی سمٹ کر رکشے کی سیٹ کے درمیان میں بیٹھی تھی۔ وہ اپنی آخری ٹیوشن پڑھانے کے بعد گھر واپس آ رہی تھی۔ رکشہ ہمیشہ کی طرح ان کی تنگ گلی کے سامنے آ کے رکا۔ یہاں سے اسے پیدل اپنے گھر تک جانا تھا۔ گھر کے دروازے تک پہنچتے پہنچتے وہ مکمل بھیگ چکی تھی۔ بار بار چہرے پر سے پانی صاف کرتی بمشکل سامنے کے منظر کو دیکھ پا رہی تھی۔ تنگ سی گلی مکمل طور پر پانی سے بھر رہی تھی۔ بمشکل وہ گھر کے دروازے پر پہنچی۔ دروازہ بجانے کو ہاتھ اٹھایا، بجلی چمکی تو روشنی کھلے دروازے سے صحن تک کو روشن کر گئی۔ دل عجیب طرز میں دھڑکا۔ بھلا صحن کا دروازہ کیوں کھلا ہے آج؟ تیز تیز قدموں سے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ گھپ اندھیرے میں ڈوبا گھر، ٹوٹی پھوٹی اینٹوں والے فرش کے صحن سے آگے موجود کمرے میں جلتی موم بتی کی ملگجی سی روشنی ظاہر ہوئی۔ جیسے جیسے صحن سے آگے بنے چھوٹے سے برآمدے تک پہنچی، کمرے سے ابھرتی رونے کی آوازوں نے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ او خدا رحم! نہ جانے کیوں ذہن میں پہلا خیال جان کا آیا تھا۔ خیال آتے ہی وہ تقریباً بھاگتی ہوئی کمرے کی طرف بڑھی۔ جان کی طبیعت کچھ دن سے بہت زیادہ ناساز رہنے لگی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی جیسے دل دہل گیا۔ سامنے کا منظر تھا ہی کچھ ایسا۔ جان چارپائی پر بے حال لیٹا چھت کی طرف ساکن نگاہیں اٹھائے ہوئے تھا۔ مریم کرسی پر نڈھال بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ سنینا ان کے کندھے کے پاس کھڑی ان سے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ سب کو نظر انداز کرتی برق رفتاری سے جان کی چارپائی تک پہنچی۔ ایسا لگ رہا تھا دماغ میں طوفانوں کے جھکڑ چل رہے ہیں۔ ابا! جیسے ہی جان پر جھکی ان کے وجود کی جنبش سے جیسے جان میں جان آئی۔ وہ ٹھیک تھے، لیکن افسردگی سے آنکھوں کی پتلیاں چھت پہ جمائے ہوئے تھے۔ حیرت سے وہ کمرے میں موجود باقی نفوس کی طرف پلٹی۔ کیا ہوا ہے؟ جوئی نے ناسمجھی میں باری باری سب کے چہروں پر نگاہ دوڑاتے ہوئے سوال کیا۔ غالباً سوال اس وقت موجود تمام نفوس سے ہی تھا۔ اماں کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہیں؟ چند قدم آگے بڑھتے ہوئے مریم کی طرف تشویش سے دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ مریم تو جیسے اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ اس کی سسکیاں اور بین پورے کمرے میں گونج رہا تھا۔ سنینا کوئی بتائے گا مجھے؟ میں پاگل ہوں جو اکیلے اکیلے بندے سے پوچھے جا رہی ہوں۔ جوئی نے جھنجھلا کے روتی ہوئی سنینا کو اپنی طرف موڑا۔ اس کی آنکھیں اور پلکیں بھیگی ہوئی تھیں۔ جاوید کو پولیس پکڑ کے لے گئی۔ رندھایا لہجہ تھا۔ کیوں؟ کیسے؟ سنینا کے جواب پر اس کی آنکھیں پوری طرح کھل گئی تھیں۔ پیشانی پر تجسس کی جگہ پریشانی کی لکیریں تھیں۔ چوری کی ہے دوستوں کے ساتھ مل کے۔ سنینا کی آواز بمشکل حلق سے برآمد ہو رہی تھی۔ جوئی اپنی جگہ ساکن رہ گئی۔ خبر ہی ایسی تھی۔ اچھا، تو یہ وجہ تھی۔ وہ آج کل رات گئے تک گھر سے باہر رہنے لگا تھا۔ وہ گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنے میں اتنی مگن تھی کہ کبھی اس کی خبر گیری لی ہی نہیں۔ پتہ نہیں کب وہ بری صحبت کا شکار ہوا اور آج خاموشی کچھ لمحے یوں ہی نگل گئی۔ اماں پریشان نہ ہو، میں کچھ کرتی ہوں۔ آمنہ کا خیال آتے ہی جیسے امید کی کرن نظر آئی۔ اس کا بھائی پولیس میں ایک اچھے عہدے پہ فائز تھا۔ کیا کرو گی؟ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جو تم کچھ کر سکو گی۔ وہ گھوم کے اب موبائل کے سگنل پورے کر رہی تھی جب سنینا کی عقب سے آتی آواز پر اس کے نمبر ملاتے ہاتھ وہیں تھم گئے۔ کیا مطلب؟ وجود ایک دم گھوم گیا۔ پیشانی پر تیوری چڑھائے سوال کیا۔ سنینا نے لمحے بھر کو نگاہیں چرائیں۔ دوستوں کے ساتھ مل کے جس گھر میں چوری کی ہے ان کا بیٹا گولی لگنے سے مر گیا ہے۔ سنینا نے گھٹی سی آواز میں جیسے دھماکہ کیا۔ ہاتھ میں پکڑا موبائل ایک لمحے کو کانپ گیا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کانپتی آواز میں بے یقینی تھی اور خوف تھا۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہوں، ایسا ہی ہے۔ سنینا کے جواب پر دل بیٹھ گیا۔ بیٹھتے دل اور کانپتے ہاتھوں سے
وہ پھر بھی آمنہ کا نمبر ملا چکی تھی۔ دیکھا یہ سب، کیا سے کیا ہو گیا؟ ہاروے نے ہاتھ میں پکڑا ٹی وی ریموٹ پوری قوت سے دیوار میں مارا۔ پاس بیٹھے بروس نے ریموٹ کے دھماکے کے سنگ آنکھیں زور سے بند کی۔ ریموٹ 2 ٹکڑے ہو کے اب زمین بوس تھا۔ ٹی وی اسکرین پر بار بار دران کی پریس کانفرنس کے کچھ مناظر دکھائے جا رہے تھے۔ ٹی وی اسکرین کے سامنے لگے صوفوں پر ہاروے اور بروس حیرت کدہ بیٹھے تھے۔ شیشے کے میز پر سجے گلاسوں کے پیندوں میں اب بھی میں موجود تھی۔ ہاروے کے غصے نے بروس کے چہرے پر خفت کے آثار بڑھا دیے۔ ایک جھٹکے سے اس نے سامنے پڑے گلاس کو اٹھایا اور گلاس میں موجود میں زہر کی طرح حلق میں انڈیلی۔ مجھے کیا پتا تھا یہ سب ہوگا؟ ندامت بھرا لہجہ تھا۔ وہ لب بھینچے ہوئے تھا، نگاہیں سامنے ٹی وی اسکرین پر ہی جمی تھی۔ فلم کی شوٹنگ کے چین میں ہونے والے تمام مناظر تو مکمل ہو چکے تھے، لیکن اب باقی شوٹنگ امریکہ میں تھی۔ لیکن مجھے پتا تھا یہ سب ہوگا۔ درانگ بہت ذہین اور چالاک ہے، یہ میں تمہیں بار بار کہتا رہا ہوں۔ تم نے میری ایک بات نہیں سنی، اب بھگتنا سب کو پڑے گا۔ مانتا ہوں مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے، شیون کے معاملے الگ پھنسے ہیں، لیکن اب سمجھ یہ نہیں آ رہا کہ یہ لڑکی کیا واقعی اسے جانتی تھی یا درانگ نے اب یہ ساری کہانی گھڑی ہے۔ بروس نے تھوڑی سہلاتے ہوئے آنکھیں چندی کی۔ جانتی تھی یا نہیں جانتی تھی، پر یہ لڑکی تمہیں ضرور پہچانتی ہے کہ تم نے اسے درانگ کے پاس بھیجا تھا۔ ہاروے نے دانت پیسے۔ بات کرو شیون سے، وہ کسی صورت ان کو یہاں سے نکلنے نہ دے۔ کیا کر رہا ہے وہ؟ کہاں ہے اس کی پاور؟ درانگ دندناتا پھر رہا ہے۔ شیون کچھ نہیں کر سکتا، پولیس بہت الرٹ ہے آج کل اور ہر جگہ پہ چھاپے مار رہی ہے۔ وہ انڈر گراؤنڈ ہو گیا ہے۔ ہاروے کا لہجہ تلخ تھا۔ تو پھر اب کیا؟ اب یہ کہ وہ نکل جائے گا امریکہ کے لیے۔ دیکھا نہیں کیسے سیکیورٹی مانگ لی ہے اس نے؟ ہاتھ کا اشارہ پھر سے اسکرین کی طرف کیا جہاں دران مائک تھامے ہوئے کچھ بول رہا تھا۔ ہاروے ایک جھٹکے سے صوفے پر سے اٹھا اور کمر پہ ہاتھ دھرے پریشان لہجے میں بتایا، اب ہمیں درانگ کو یہ شو کروانا ہے کہ ہم اس سارے معاملے سے انجان ہیں۔ بالکل نارمل انداز میں اسے کال کرو اور کہو کہ فلم کی شوٹنگ کے لیے کب سے آ رہا ہے۔ ہاروے نے گہری سانس لیتے ہوئے بروس کو اپنے اگلے لاہے عمل کے بارے میں ہدایت دی۔ بروس نے کچھ بولنے کے لیے ہاتھ اٹھائے، لب کھولے۔ چپ، اب کچھ بھی تمہارے مشورے پہ نہیں ہوگا، سب میرے مشورے پہ ہوگا۔ جو میں کہوں گا تم وہی کرو گے، زیادہ ہوشیاری مت دکھانا۔ ہاروے کے گھورنے پر وہ لب بھینچے سر ہلا گیا، گہری سانس لی اور بوتل کو اٹھائے آب آتشیں پھر سے گلاس میں انڈیل دیا۔ چڑھتی شام کی شربتی ٹھنڈی شعاعیں بیورلی ہلز کی خوبصورتی کو دوبالا کیے ہوئے تھیں۔ مضافات میں سبز گھاس میں لپٹے چھوٹے بڑے پہاڑ اور کانچ جیسے خوبصورت گھر۔ وہ گاڑی کی کھڑکی کے شیشے سے پار متواتر باہر کے نظاروں کو دیکھ رہی تھی۔ سفید ڈھیلی سی شرٹ کے نیچے ہلکے مسٹرڈ رنگ کی پیروں کو چھوتی اسکرٹ زیب تن کیے، بال جو ابھی تک سیدھے تھے کندھوں سے نیچے دائیں بائیں بازوؤں کو چوم رہے تھے۔ گندمی زرد ہوتے گالوں والا چہرہ ہر طرح کے میک اپ سے عاری تھا۔ سیاہ آنکھوں کی سفید پتلیاں شفاف تھیں اور پتلیوں کے مرکز میں گزرتے ہر منظر کا عکس ابھر رہا تھا۔ امریکہ کی ٹھنڈک گرم کار میں بھی اس کے ناک کو ہلکا سا گلال کیے ہوئے تھی۔ دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے کے اوپر دھرے وہ اس وقت گاڑی کی پچھلی نشست پر دران کے برابر میں بیٹھی تھی۔ دران مہندی رنگ کی لیدر جیکٹ کے نیچے گول گلے والی گرے شرٹ پہنے ہلکے سے بکھرے بالوں سمیت سر جھکائے موبائل اسکرین پر کچھ دیکھنے میں مصروف تھا۔ ایک ہاتھ میں موبائل تھام رکھا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ دھیرے سے لبوں کے نیچے تھوڑی کو پرسوچ انداز میں سہلا رہا تھا۔ وہ لوگ چائنا سے باحفاظت امریکہ پہنچ گئے تھے، لیکن اب یہاں اس کو درانگ ولاس کی سیکیورٹی جوئی کے مطابق سیٹ کرنی تھی۔ سیاہ رنگ کی لینڈ کروزر اب سست روی سے درانگ ولاس کے گیٹ کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ انل اب ان کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ فلائٹ سے اترتے ہی اپنے فلیٹ کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ جوئی کی آنکھیں پوری اوپر اٹھی تھیں جن میں اب درانگ ولاس کا عکس چمک رہا تھا۔ یہ گھر نہیں، خوابوں کا محل تھا جو اس وقت اسے اپنی خوبصورتی کے سحر میں جکڑ رہا تھا۔
गाड़ी पोर्च में खड़ी हो चुकी थी। गार्ड्स गाड़ी के दोनों अतराफ के दरवाजे खोल रहे थे। उसकी तरफ का दरवाज़ा खोले गार्ड उसके निकलने का मुंतज़िर था, जबकि वो मुतहव्विश बैठी थी। उसके यूं मुंजमद हो जाने में हैरत, झिझक, बेयकीनी सब शामिल था। जोई, बाहर क्यों नहीं निकल रही आप? दुर्रान ने हल्का सा झुककर गाड़ी में झांका। वो भवें ऊपर उठाए हैरत से पूछ रहा था। जोई खिफ़्फ़त से सटपटाई, फिर आहिस्तगी से गाड़ी के दरवाजे का सहारा लेते हुए बाहर निकली। वेलकम होम सर। कितने ही मुलाजिमीन एक मखसूस वर्दी में मलबूस, हाथ बांधे एक कितार में खड़े थे और दुर्रान के पास से गुजरते हुए उसे वेलकम कर रहे थे। वो छोटे छोटे कदम उठाती दुर्रान के पीछे चल रही थी, सरहद दर्जा झुकाए अजीब से एहसास से दो चार थी। पोर्च से आगे मेन दरवाजे में दाखिल होते ही राहदारी में दाईं और बाईं लगी पेंटिंग्स को निगाह उठाए देखती वो दुर्रान के पीछे अब लाउंज में दाखिल हो चुकी थी। वेलकम होम, मलिक असफंद की आवाज़ थी। दुर्रान ने चौंक कर मोबाइल पर से निगाह उठाई। लाउंज में असफंद मलिक सोफे के पास खड़े थे, जबकि रूबी आंखों की पुतलियों को सिकोड़े दुर्रान के पीछे खड़ी जोई को देख रही थी। असफंद मलिक आगे होकर पुरजोश अंदाज में दुर्रान से बगलगीर हुए। कैसे हैं आप? उनकी गर्मजोशी के बिल्कुल बरक्स फीका सा लहजा था, बेतासुर चेहरा। असफंद मलिक उसे कंधों से थामे हुए पीछे हुए। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसे हो? कनखियों से जोई की तरफ देखते हुए सवाल किया। लहजा अब भी खुशगवार था। दुर्रान की मुसलसल तवज्जो मोबाइल की तरफ मबजूल थी। वेलकम होम सर। रोजीन पेशा वराना मुस्कुराहट सजाए लाउंज में दाखिल हुई। दुर्रान ने रोजीन के आते ही मोबाइल पर से तवज्जो ख़त्म की, सर ऊपर उठाया, मोबाइल को जेब में रखते हुए हाथ से इशारा जोई की तरफ किया। मैम को इनके कमरे में ले जाएं। बड़े मतवाज़न लहजे में हुक्म सादिर किया। वो बिना जोई की तरफ देखे तेज तेज कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ा चुका था। मैम कम। रोजीन ने मोहब्बत भरी मुस्कान के साथ मीठे लहजे में उसे अपने संग चलने का कहा, जो दुर्रान की पुश्त को देख रही थी। रोजीन के पुकारने पर वो हल्का सा चौंकी और फिर उसकी तकलीद में कदम आगे बढ़ाए। रुको लड़की। रूबी की तीखी आवाज़ में तलखी का अंसर वाज़ेह महसूस किया जा सकता था। जोई के बढ़ते कदम थमे, साथ ही रूबी की तरफ निगाह उठाई। वो सोफे के दोनों बाजुओं पे वज़न डालते हुए बड़े अंदाज में उठी थी। हल्के गुलाबी रंग के ढीले से घुटने तक आते कुर्ते के नीचे वो जीन्स पहने हुए थी। मेकअप से अट्टा मगरूर चेहरा, हल्के सुनहरी रंग ज़दा बाल, दूध जैसी चमकती रंगत। वो जदीद तर्ज के हर फैशन से लेस खूबसूरत औरत थी। क्या नाम है तुम्हारा? तीखी सी निगाहों से घूरती वो जोई का मुकम्मल जायजा लेने में मसरूफ थी। अंदाज में हिकारत जैसा एहसास भी था। जोई, आहिस्तगी से जवाब दिया। मलिक असफंद हनूज वहीं खड़े थे। हाँ, पूरी तवज्जो अब जोई और रूबी की तरफ थी। ये कैसा नाम हुआ? अजीब सा। खैर, तुमसे बहुत मैच करता है। पाकिस्तान से हो? खुर्रांट लहजा और चेहरे का खिंचाव उसकी नफरत का गुमास था। उसकी चुभती निगाहें जोई बखूबी महसूस कर रही थी। कराची, घुटी सी आवाज़ में मुख्तसर जवाब दिया। रोजीन जो हाथ बांधे खड़ी थी, चोर सी निगाहें उठाए रूबी के अंदाज को जांच रही थी। उर्दू समझने से तो कासिर थी, हाँ, अलबत्ता इतना ज़रूर समझ में आ रहा था कि वो जोई को परेशान कर रही है। हाँ। जोई के जवाब पर रूबी का पुरसोच हुनकारा उभरा। मैम सॉरी टू से, दुरान सर ने इनको रूम में ले जाने का कहा है। उसके बाद मुझे डिनर सर्व करवाना है। काइंडली आप लंच पे बात कर लीजिएगा। रोजीन जोई की हिचकिचाहट और रूबी की तलखी बखूबी समझ चुकी थी। बड़े तहम्मुल मिजाज अंदाज में उसने रूबी से उसकी जान छुड़वाई। रूबी बदमज़ा सी सूरत के साथ लब भींचे सर हिला के रह गई। मैम चलिए प्लीज़, ऊपर है आपका कमरा। रोजीन ने मुस्कुराते हुए उसे चलने का कहा। रूबी की चुभती निगाहों से गड़बड़ाते हुए उसने जल्दी से रोजीन के पीछे कदम बढ़ा दिया। लाउंज के वस्त से चढ़ते जीने के पास लगी लिफ्ट के पास जाके रोजीन रुकी और फिर मुस्कुराते हुए मुड़ी। मैम चलिए। शीशे की दीवारों वाली लिफ्ट का दरवाज़ा खुल चुका था। उसके अंदर दाखिल होने के बाद रोजीन ने लिफ्ट में कदम रखे और लिफ्ट नरम रवि से ऊपर चढ़ने लगी।
1 सेकंड से भी कम वक्त में लिफ्ट रुकी थी और दरवाज़ा नरमाहट से दोबारा खुल गया। शीशे की तरह चमचमाता सफ़ेद फर्श और लाउंज से आगे छोटी सी राहदारी में कमरों के गहरे भूरे रंग के दरवाजे थे। रोज़ीन अब एक दरवाजे के आगे रुककर उसके हत्थे पर हाथ रखे उसके वहाँ तक पहुँचने की मुंतज़िर थी। जोई के पहुँचते ही उसने मुस्कुराते हुए दरवाजे को खोला। सफ़ेद और हल्के मैरून रंग का इम्तिजाज लिए कमरा रेनोवेशन करने वाले के आला ज़ौक़ की अक्कासी कर रहा था। मैम, सर के कहने के मुताबिक कमरे में आपकी ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है, लेकिन फिर भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आप रूम इंटरकॉम यूज़ कर सकती हैं। ये मेरे ऑफिस से मुल्हिका है। रोज़ीन हाथ बांधे बड़े मुअद्दिब लहजे में उसे तमाम मालूमात दे रही थी। जोई ने आहिस्तगी से मुस्कुराते हुए सर को इस बात में जंबिश देने पे इक्तफ़ा किया। मैम, कुछ देर में डिनर रेडी हो जाएगा, आप फ्रेश हो जाएं। रोज़ीन मुड़ते हुए रुक कर उसे फिर से लंच के बारे में आगाह करने के बाद अब बैरूनी दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा चुकी थी। जोई ने तहय्युर ज़दा आंखों को कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ाया। सफ़ेद चादर, मैरून कुशन वाला वसी गुदाज बेड, एक दीवार में नसब शीशे की खिड़की और दूसरी दीवार में शायद स्लाइडिंग डोर बालकनी का था। बेख्तियार कदम बालकनी की तरफ बढ़े। शीशे के बने स्लाइडिंग दरवाजे पर हाथ रखे नरमाहट से उसने दरवाजे को बाईं तरफ सिरकाया। यखबस्ता हवा के झोंके ने ऐसा खैर मुकद्दम किया कि कंधों से आगे बाल पीछे के रुख उड़ने लगे। बालकनी दिलकश कमरे का हसीन हिस्सा साबित हुई थी और सामने का नज़ारा देखकर वो ठटक गई थी। अरे पगली, पल भर को ये सोच कि ये हमारे छोटे से फ्लैट की गंदी सी बालकनी नहीं है, ये तो एक बहुत बड़े बंगले का हसीन टेरेस है। एक तरफ झूला लटक रहा है, एक तरफ मेज़ पर मशरूब सजे हैं, मार्बल का कांच जैसा सफ़ेद फर्श है और ये सामने गंदा सा मैदान नहीं, एक समंदर है। और नीचे ये मैले कुचैले पान की दुकानें नहीं बल्कि स्विमिंग पूल है। अपने ही कहे हुए अल्फाज जहन में गूंज रहे थे और वो साकिन उस हसीन मंजर को ताक रही थी जो उसके ख्वाब की हकीकत था। अचानक नीचे मौजूद स्विमिंग पूल से आती छपाक की आवाज़ पर चौंक कर निगाह झुकाई। दुर्रान नीचे नीले शफ़ाफ पानी में तैराकी कर रहा था। उफ, इतनी ठंड में! हैरत से मुंह खुल गया। स्विमिंग पूल के नीले शफ़ाफ तालाब के कोनों से उठती ठंडी भाप उड़ाते पानी में वो बड़ी महारत से तैराकी करने में मसरूफ़ था। पूल के करीब वर्दी में मलबूस मुलाजिम हाथ में सफ़ेद रंग का टॉवल गाउन थामे सर झुकाए खड़ा था। पूल के पास सफ़ेद रंग के बेंच लगे थे। वो यूं ही टिकटिकी बांधे उसे शफ़ाफ पानी में उल्टा तैरते हुए देख रही थी, जबकि वो बाजू पानी में चप्पू की तरह चलाता अचानक सीधा हुआ। दुर्रान की नज़र यकलख्त टेरिस की रेलिंग थामे खड़ी जोई पर पड़ी। 1 सेकंड के 12वें हिस्से में वो सटपटा के पीछे हुई। उफ़, उसने देख लिया क्या? दिल तेजी से हिचकोले खाने लगा। खिफ़्फ़त के मारे तेज तेज कदम उठाती कमरे में आई और स्लाइडिंग दरवाज़ा फ़ौरन से बंद कर दिया। कमरे की हिद्दत ने जिस्म को राहत बख्शी। मैं क्यों यही महसूस कर रही हूँ कि मैं उसके एहसान तले दबी हूँ। वो भी तो मुझे अपने किसी मकसद के लिए इस्तेमाल ही कर रहा है। जहन दिल की खिफ़्फ़त को कम कर रहा था। छोटे छोटे कदम उठाती कमरे से मुल्हिका ड्रेसिंग रूम तक आई, जहाँ वॉशरूम के दरवाजे के सामने पूरी दीवार में सफ़ेद चमकते दरवाजे वाली अलमारी नस्ब थी। आहिस्तगी से अलमारी का दरवाज़ा सिरकाया तो आंखें और कदम एक साथ थम गए। ये अलमारी नहीं, अलमारी नुमा पूरा कमरा था। कमरे में एक कितार में लगे हैंगिंग स्टैंड पर अनगिनत बेशकीमत जोड़े लटक रहे थे। जूते के रैक्स में चंद जूते बड़े सलीके से रखे गए थे। लम्हे भर के लिए ऐसे लगा वो किसी दुकान में खड़ी है। अचानक जहन में वो लम्हा कूंद गया जब दुर्रान ने चीन में शॉपिंग के दौरान उसके जूते और कपड़े का साइज पूछ के किसी को बताया था। यूं ही सरासीमगी की हालत में कदम उठाती कपड़ों के हैंगिंग स्टैंड्स के करीब आई। कीमती जदीद तर्ज की पैंट शर्ट्स, जैकेट, स्कर्ट्स, गरम कोट जिनके गिरेबान पर लगे टैग तक नहीं उतारे गए थे। वो हाथों की मदद से उनको एक तरफ सिरकाते हुए देख रही थी। कपड़ों के हैंगर्स के सिरकने की आवाज़ के साथ किसी फ़ोन रिंग टोन जैसी आवाज़ थी जो कमरे से उभरी तो वो चौंकी। ड्रेसिंग रूम से बाहर आई तो
بیڈ کے اطراف میں لگے میز پر پڑا انٹرکام بج رہا تھا۔ ہلکی سی جھجک کے ساتھ ریسیور اٹھا کے کان کو لگایا۔ ہیلو میم، آپ ریڈی ہیں؟ دوران سر نے کہا ہے ڈنر آپ کو آپ کے کمرے میں پیش کر دیا جائے۔ روزین کی آواز فون بوتھ سے ابھری۔ میں فریش ہو کے آپ کو بتاتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کر رہی ہوں۔ انٹرکام کا ریسیور رکھنے کے بعد تذبذب کی حالت میں وہ دوبارہ ڈریسنگ روم میں موجود تھی۔ پھر لانگ گرے رنگ کی ٹی شرٹ اور سیاہ پینٹ کا انتخاب کرنے کے بعد واش روم کی طرف قدم بڑھا دیا۔ تیز بارش، بجلی کی گرج چمک پورے کراچی کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھی۔ آنسو برساتے آسمان والی یہ گہری شام ملک ہاؤس پر غم کا پہاڑ توڑے ہوئے تھی۔ لاؤنج سے اٹھتی چیخو پکار دل دہلا دینے والی تھی۔ ایک ساتھ کتنے ہی دل تھے جو پھٹنے کی حد تک پہنچے آہو بکا کر رہے تھے، بین کر رہے تھے، تڑپ رہے تھے۔ لاؤنج کے وسط میں یاور کفن میں لپٹا ان سب کی چیخو پکار سے بے بہرا، پرسکون، پر نور، سفید چہرے کے ساتھ آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ سونیا اور دکھ سے نڈھال ہوتی سبرینا پلنگ کی پائنتی تھامے دھاڑے مار رہی تھی۔ دستگیر بیگم نڈھال تھیں، ان کا سکتہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ یک ٹک، زرد، ساکن، جھری زدہ آنکھیں غیر مرئی نقطے پر جمائے بیٹھی تھیں۔ طلت اور عصمت کے اونچے اونچے بین دیواروں سے ٹکرا کر دم توڑ رہے تھے۔ ان سب میں وہ موجود نہیں تھا جو یاور کی آخری چلتی سانسوں کے وقت تک اس کے ساتھ تھا۔ غم میں چور ملک ہاؤس میں کسی کو کیا خبر، وہ تو دور لائنز ایریا کے سامنے موجود پارک میں بینچ پہ سر جھکائے بے آواز آنسو بہا رہا تھا۔ وہ زندگی میں پہلی مرتبہ رو رہا تھا۔ آنکھوں سے نکلتا نمکین سیال تیز بارش میں ایک پل کے لیے بھی چہرے پر نہیں ٹھہر رہا تھا۔ تیز بارش کے تھپیڑے متواتر اس پہ برس رہے تھے، مگر ذہن میں یاور ملک کی کہی ہوئی آخری باتوں کے جھکڑ چل رہے تھے۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے یہاں بیٹھا ذہن میں وہ آخری منظر ہزارویں بار دہرا چکا تھا۔ وہ اس لمحے کو تھام لینا چاہتا تھا، اسے پلٹ دینا چاہتا تھا۔ کتنا بے بس تھا وہ اس وقت، کچھ بھی نہیں کر سکا، اور اس کا ہر دل عزیز باپ جیسا چاچا اس کے ہاتھوں میں جان دے گیا۔ سفید چادر میں لپٹے بستر مرگ پر لیٹے یاور ملک نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ ان گنت نالیوں میں جکڑا ناتواں چہرہ، آنکھوں کے گرد گہرے حلقے، وہ تو 1 مہینے میں برسوں کے بیمار لگ رہے تھے۔ دل کے ایک جھٹکے نے نچوڑ کے رکھ دیا تھا۔ 19 سالہ دران اس کے بیڈ کے قریب کھڑا محبت سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ دران، مجھے لگ رہا ہے میں اب زیادہ دیر نہیں ہوں یہاں، میرا وقت بہت قریب ہے۔ نقاہت سے کہتے ہوئے وہ نگاہیں دران کے چہرے پر ٹکائے ہوئے تھا۔ آنکھوں کی پتلیوں میں چمک نہیں تھی۔ چاچو ایسی باتیں مت کریں، کچھ نہیں ہوگا آپ کو۔ دران کی بات پر یاور کے پزمردہ چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیلی۔ پیلاہٹ زدہ گال جو اب ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے تھے مسکراہٹ کے سبب اوپر کو اٹھے۔ یہ مسکراہٹ! 1 مہینے پہلے تک یہ جاندار مسکراہٹ اس کے سرخ چہرے کے پٹھے کھینچتی تھی تو خوبصورت چمکتی آنکھیں اور چمکنے لگتی تھیں۔ دران، میں جاتے ہوئے تمہیں ایک سچ بتانا چاہتا ہوں، ایک ایسا سچ جو تمہاری زندگی سے جڑا ہے۔ اگر میں نے تمہیں یہ نہ بتایا تو بہت زیادتی کر جاؤں گا تمہارے ساتھ، شازیہ باجی کے ساتھ۔ وہ ایک پل کے لیے نگاہیں جھکا گیا۔ دران اس کے ہاتھ کی کپکپاہٹ اپنے ہاتھ پر بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ بولنے کے باعث اس کی سانس اکھڑنے لگی تھی۔ چاچو بعد میں بتا دیجیے گا، ابھی مت بولیں، ڈاکٹر نے منع کیا ہے زیادہ بولنے سے۔ دران نے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالتے ہوئے محبت سے منع کیا، جبکہ ذہن ان کی کسی انہونی سوچ پر ٹھٹک گیا تھا۔ وہ کوئی بہت ہی گہرا راز بتانے جا رہے تھے، ایسا راز جو اس کی کایا پلٹ کرنے والا تھا۔ نہیں، میرے پاس وقت بہت کم ہے،
اور یہ بات بتانا بہت ضروری ہے، تم نوین بھائی کے بیٹے نہیں ہو۔ وہ نظریں چرا کر کانپتے لہجے میں اس پر حیران کن انکشاف کر گئے، جس کے لیے وہ ذہن کو تیار کر ہی رہا تھا۔ دران نے حیرت سے بھویں اکٹھی کی، چہرے پہ ایک سایہ سا لہرا گیا۔ ایسا انکشاف؟ تمہاری ماں ایک امریکن یہودی عورت تھی، لیکن وہ نوین بھائی کی بیوی نہیں تھی۔ مطلب تم نوین بھائی کے بیٹے نہیں ہو، تمہارا باپ کوئی اور ہے۔ یاور نے نگاہیں اٹھائیں جن میں شرمندگی کی گہری چھاپ تھی۔ سانس کے اکھڑنے میں اضافہ ہو چکا تھا، مگر دران اب متوحش کھڑا تھا۔ پھر میں کس کا بیٹا ہوں؟ حیرت میں ڈوبی دور کنویں سے آتی آواز۔ وہ ہنوز بھویں سکیڑے حیرت زدہ کھڑا تھا۔ پتہ نہیں، لیکن اتنا پتہ ہے کہ تم نوین بھائی کے بیٹے نہیں ہو۔ تمہیں یہاں صرف نوین بھائی کا بیٹا بنا کے لایا گیا ہے۔ یاور ملک نے نگاہوں کا زاویہ پھر سے بدلا۔ سانس کا اکھڑنا اب ہلکی سی کھانسی میں بدلنے لگا تھا۔ تمہارا اصل باپ کون ہے یہ صرف اسفی بھائی جانتے ہیں۔ مجھے یہ حقیقت بہت دیر سے پتہ چلی، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتا یا ان کا گریبان پکڑتا، زندگی نے میری میعاد کم کر دی۔ کھانسی کے باعث یاور کی آواز اکھڑنے لگی تھی۔ ہلکی ہلکی کھانسی اب شدت اختیار کرنے لگی تھی۔ پتلیوں میں پانی چمکنے لگا تھا۔ دران تو ایسے کھڑا تھا مانو کاٹو تو لہو نہیں۔ دیکھو، اسفی بھائی نہ صرف میرے بڑے بھائی ہیں بلکہ میرے باپ جیسے ہیں۔ نہیں جانتا انہوں نے یہ گناہ کیوں کیا، لیکن تمہیں سچ بتانا میرا فرض تھا۔ کھانسی اب بہت زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ ہر لفظ کے بعد بے تحاشا کھانستے ہوئے یاور نے جملہ مکمل کیا تھا۔ چاچو، میں ڈاکٹر کو بلا کے لاتا ہوں۔ دران نے حواس باختہ ان سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور دروازے کی طرف تقریباً بھاگا تھا۔ بارش کے تھپیڑے اس کے پیٹھ اور گالوں پہ لگاتار پڑ رہے تھے۔ یاور کی موت اس سے محبت کرنے والے ایک رشتے کے ساتھ دوسرے رشتے کو بھی نگل گئی تھی۔ آج تک وہ یاور کے بعد اسفند ملک کو دل میں ایک مقام دیتا تھا۔ یاور نے جاتے جاتے اسفند ملک کے اس مقام کو بھی ختم کر دیا تھا۔ وہ ملک خاندان کا خون نہیں تھا، وہ نوین ملک کا بیٹا نہیں تھا۔ پھر وہ کون تھا؟ اسفند ملک اسے صرف دولت حاصل کرنے کے لیے لائے تھے۔ آخر کیوں؟ یاور چاچو کو یہ بات کب اور کیسے پتہ چلی؟ وہ آج ایک انسان سے ایک مہرہ بن گیا تھا جسے اس کی ماں نے شاید بیچ دیا تھا، اور اسفند ملک جیسے شفاق انسان نے اسے خرید کر ایک مہرے کے طور پر استعمال کیا تھا۔ آج تک وہ ملک ہاؤس میں قدم رکھتے ہوئے یہ محسوس کرتا تھا کہ اس کا بھی کچھ حق ہے اس گھر پر، لیکن آج پتہ چلا اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ تو کٹ پتلی تھا جس کی ڈور اسفند ملک کے ہاتھوں میں تھی۔ وہ نچا رہا تھا اور وہ ناچ رہا تھا۔ دھڑام سے کوئی آسمان سے زمین پر آ گرا تھا۔ جہازی سائز کمرے میں دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک کمرے میں موجود گہرے سکوت کو توڑ رہی تھی۔ وہ صبح 8 بجے سے کمرے میں یوں بے مقصد بیٹھی تھی اور اب شام کے 4 بج رہے تھے۔ ناشتہ اور دوپہر کا کھانا روزین اسے کمرے میں ہی دے گئی تھی۔ اس کے پوچھنے پر روزین نے بتایا تھا کہ سب سو رہے ہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا دران نے بھیانک پنجرے سے لا کر اسے اس حسین پنجرے میں قید کر دیا ہے۔ ٹی وی دیکھنے کا شوق اسے تھا نہیں۔ بالکنی سے کمرے اور کمرے سے بالکنی سے اب تک وہ ہزاروں چکر لگا چکی تھی۔ بیڈ کے کنارے پر ٹانگیں لٹکائے وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی تھی، جب دروازے پہ ہونے والی دستک نے گھنٹوں پہ محیط خاموشی کو توڑا۔ نگاہ دروازے پر اٹھی ہی تھی کہ دروازہ کھل گیا۔ روبی نک سک سے تیار ڈریس کوٹ پینٹ میں ملبوس دروازے کے ہتھے کو تھامے کھڑی تھی۔ جوئی احتراماً اپنی جگہ سے اٹھی۔ سامنے کھڑی خوبصورت عورت کی آنکھوں میں خود کے لیے موجود بے پناہ نفرت
اس سے مخفی نہیں تھی۔ وہ دران کی کیا لگتی تھی وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اس کا حلیہ بتا رہا تھا کہ وہ اس گھر کا اہم فرد ہے۔ قیمتی لباس، چمکتے سنہری بال ریشم کے دھاگوں کی طرح کندھوں کو چھو رہے تھے۔ آنکھوں کے گرد اور گردن پہ ہلکی سی جھریاں میک اپ سے بھی نہیں چھپ سکی تھیں۔ چبھتی نگاہوں سے اسے دیکھتی ہوئی وہ اب اس کے سامنے کھڑی تھی۔ دران کو کب سے اور کیسے جانتی ہو؟ تیکھے سے لہجے میں جانچتی نگاہیں اس پر گاڑے وہ سوال کر رہی تھی۔ جوئی اس کے لب و لہجے اور خود کو جانچتی نگاہوں سے گڑبڑا گئی۔ ایسا کچھ تو دران کے ساتھ اس نے کچھ بھی طے نہیں کیا تھا کہ اگر کوئی یہ سوال کرے گا تو اسے کیا جواب دینا ہے۔ میرا مطلب ہے یہ پسندیدگی کا کیا چکر ہے؟ آج سے پہلے تو کبھی دران نے ہم سے ذکر تک نہیں کیا اس سب کے بارے میں۔ اتنی محبت، اتنی چاہت، اتنے سالوں سے کہاں چھپی ہوئی تھی تم؟ اور اس کی یہ محبت۔ جوئی کے کچھ بھی جواب نہ دینے پر وہ نخوت سے اپنے سوال کو تفصیل سے دہرا رہی تھی۔ ہم کراچی میں ملے تھے، اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے متوازن لہجے میں مختصر جواب دیا۔ روبی استہزائیہ مسکراہٹ کو گہرا کر چکی تھی۔ یہ تو کامن سینس کی بات ہے، کراچی میں ہی ملے ہوں گے۔ دران بھی 7 سال پہلے کراچی میں ہی تھا، مگر میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ تم سے پیار کرتا تھا؟ خمدار آئی برو بڑے معنی خیز انداز میں اچکا کر سوال کیا۔ جوئی کو عجیب سی گھبراہٹ ہوئی، ذلت جیسا احساس۔ میں سمجھی نہیں آپ کی بات سمجھ آ جانے پر بھی حیرت ظاہر کی۔ دران نے اس امتحان سے گزرنے کے لیے اسے تیار کیوں نہیں کیا تھا؟ وہ اس وقت بری طرح تذبذب کا شکار تھی۔ شیشے میں اپنا چہرہ دیکھو، سمجھ آ جائے گی۔ روبی کی ناک نخوت سے اوپر چڑھی تھی، کاٹ دار لہجہ تھا اور لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ نے جوئی کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ زمین میں گڑ جانے جیسا احساس ہوا۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ اپنے بالوں کو درست کر گیا، جو نہانے کے بعد پھر سے اپنی ایسی گھنگریالی حالت میں موجود تھے، اور اب ڈھیلی سی پونی میں قید تھے جس میں سے کچھ لٹیں نکل کے گالوں پہ سے گردن کو چھو رہی تھیں۔ کل والے لباس کے اوپر اس وقت وہ سیاہ سفید چیک دار شال کو کندھوں پہ ڈالے ہوئے تھی۔ میں حیران تو اس بات پہ ہوں، دران کیسے اتنی معمولی شکل کی لڑکی سے محبت کا دعوے دار ہو سکتا ہے؟ روبی نے بڑی ناز سے اپنے ریشمی بالوں کو جھٹکا تھا۔ دران کی پسند کبھی معمولی نہیں ہو سکتی۔ عقب سے دران کے سپاٹ مگر گرج دار لہجے میں کہے گئے جملے پر وہ دونوں ایک ساتھ چونکی۔ گہرے نیلے رنگ کی گول گلے والی جرسی کے نیچے نیلی جینز پہنے وہ کمرے کے کھلے دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ نکھرا چہرہ، وہ پینٹ کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے آگے بڑھ رہا تھا۔ جوئی کا اترا چہرہ اور روبی کی موجودگی پل بھر میں دران کو سب سمجھا گئی۔ بہت افسوس ہوا مجھے یہ جان کر کہ سبرینا جیسے چاند کو تم نے اس گرہن کے لیے ٹھکرا دیا تھا۔ روبی کے لہجے میں برسوں کا زہر امڈ آیا۔ وہ جوئی پر سے توجہ ہٹا کر اب تیوری چڑھائے دران سے مخاطب تھی۔ ٹھکرایا انہیں جاتا ہے جنہیں اپنایا جائے۔ ٹھہرا مگر چپتا لہجہ، روبی کی طرف دیکھے بنا جواب دیا۔ اسی طرح چلتا ہوا جوئی کے مقابل آ کر کھڑا ہوا۔ سویٹ ہارٹ، کیسا لگا اپنا گھر؟ چہرے کا رخ جوئی کی طرف موڑا۔ روبی کو بری طرح نظر انداز کرتے ہوئے مسکراہٹ سجائے میٹھے لہجے میں پوچھا۔ محبت میں ڈوبا شیریں لہجہ جہاں جوئی کی گھبراہٹ پر مرہم بنا، وہیں روبی تل ملا اٹھی۔ اچھا ہے، بمشکل لہجے کی گڑبڑاہٹ پہ قابو پا کے دھیمے سے لہجے میں جواب دیا۔ روبی کے ناک کے نتنے پھول رہے تھے۔ دران اب مکمل طور پر جوئی کی طرف رخ موڑ چکا تھا، اپنے اور اس کے بیچ کے فاصلے کو کم کیا۔ جھوٹ، تم نے ابھی دیکھا ہی کہاں ہے گھر؟ چلو گھر دکھاؤں تمہیں، اور یہ بتاؤ تمہیں کہاں کہاں چینجز کروانی ہے۔ جوئی کے چہرے پر آتی لٹ کو دائیں ہاتھ سے اس کے کان کے پیچھے کرتے ہوئے کان کی لو پر دران کی انگلیوں کا لمس سنسناہٹ بن کر رگو پے میں اترنے لگا۔ روبی کا چہرہ آتشی ہوا، یہاں مزید ٹھہرنا خود کو جھلسانے کے مترادف تھا۔ وہ ابھی باہر جانے کے لیے نکلا ہی تھا جب روزین نے بتایا کہ میم روبی
جوئی کے کمرے میں گئی ہے۔ غصے سے جبڑے بھینچے وہ اوپر آیا اور یہاں کا منظر بالکل ویسا ہی تھا جو اس نے سوچا تھا۔ ہاں، پچھتاؤ گے ایک دن، بہت پچھتاؤ گے۔ خیر، ایسی بے مایا لڑکیوں کا جادو زیادہ دیر نہیں رہتا۔ روبی نے تمسخرانہ جملہ ادا کیا، کندھے اچکائے، پلٹی اور تیز تیز قدم بیرونی دروازے کی طرف بڑھا دیے۔ دران نے ضبط سے پھیکی مسکراہٹ سجائے، پہلے جوئی کی طرف دیکھا، پھر لب بھینچے غصے سے کمرے کے کھلے دروازے کی طرف دیکھا۔ ایک تیر سے دو شکار ہو رہے تھے۔ روبی کا یوں جوئی کو لے کے کڑنا اسے اندرونی سکون دے رہا تھا۔ 1-2 منٹ خاموش رہنے کے بعد ضبط کرتے چہرے کے ساتھ وہ جوئی کی طرف متوجہ ہوا، جو مجرموں کی طرح اترا چہرہ لیے کھڑی تھی۔ سوری، یہاں کے افراد کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکا۔ دائیں آئی برو پر انگلیاں چلاتے ہوئے ہلکی سی شرمندگی ظاہر کی۔ ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے، دوسرے سے بھویں سہلاتا وہ شاید تعارف کے لیے الفاظ تلاش کر رہا تھا۔ یہاں میرے علاوہ 3 لوگ اور موجود ہیں۔ کل لاؤنج میں جو ملے تھے وہ ہیں اسفند ملک۔ یہ جو ابھی گئی ہیں یہاں سے، ہلکا سا خم دیتے ہوئے جیب سے ہاتھ نکال کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ جوئی کی آنکھ کی پتلیاں فوراً اس کے اشارے کی طرف اٹھیں۔ یہ روبی ملک ہیں، ملک اسفند کی وائف۔ جوئی آہستگی سے یوں سر ہلا رہی تھی جیسے وہ کوئی سبق پڑھا رہا ہو۔ وہ صرف نام بتا رہا تھا، رشتہ نہیں۔ جوئی الجھی۔ ان دونوں کا ایک بیٹا ہے، برہان ملک۔ آپ کے کیا لگتے ہیں یہ لوگ؟ بے ساختہ سوال تھا۔ وہ ان سب کے نام نہیں، دران سے ان کا رشتہ جاننے میں زیادہ دلچسپی رکھتی تھی۔ آپ میری کیا لگتی ہیں؟ سپاٹ اور روکھے لہجے میں الٹا اور عجیب سوال تھا۔ بھویں اکٹھی کیے وہ جوئی کی آنکھوں میں گہری آنکھیں ڈالے کھڑا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے والی مٹھاس، لبوں کی مسکراہٹ سب غائب تھی۔ کتنا اجنبی لگ رہا تھا وہ، اور اس کے سوال نے آسمان سے زمین پر لا پٹخا۔ جوئی کا چہرہ پل بھر میں دھواں ہوا۔ میں کچھ نہیں لگتی۔ خفت سے گھٹی آواز حلق سے برآمد ہوئی، جبکہ وہ اسی طرح سپاٹ چہرہ اور پیشانی پر بل لیے دروازے کی طرف قدم بڑھا چکا تھا۔ کیا اتنا غلط سوال پوچھ لیا میں نے؟ وہ الجھ گئی۔ کون تھی یہ عورت؟ اور جس کو ٹھکرانے کا وہ ذکر کر رہی تھی وہ کون ہے؟ نہیں، میں کون ہوتی ہوں یہ سب جاننے والی؟ میں تو اس سے ایسے رشتے پوچھ رہی تھی جیسے میں سچ میں اس کی بیوی بننے جا رہی ہوں۔ اسی لیے اس نے مجھے میری اوقات دکھائی۔ بیڈ پہ ڈھہنے کے سے انداز میں بیٹھتی وہ ذہن میں ان گنت ابھرتے سوالوں کو سوچ رہی تھی۔ کمرے میں اب پھر وہ اور گھڑی کی ٹک ٹک تھی۔ رات کے اندھیرے کو چیرتی امریکہ کی چمکتی دمکتی عمارتیں اس یخ بستہ رات میں جدید دنیا کا حسین نظارہ پیش کر رہی تھیں۔ انہی عمارتوں میں سے ایک عمارت کی 12ویں منزل پر موجود اس حسین اپارٹمنٹ کے لاؤنج میں سفید شرٹ اور سیاہ پینٹ میں ملبوس، ہلکے زرد رنگ بالوں والا ہاروے شیشے کی بنی دیوار کے پار امریکہ کی آسمان سے باتیں کرتی عمارتوں پر نگاہ جمائے خوف زدہ کھڑا تھا۔ ایک ہاتھ سے فون کو کان سے لگائے، دوسرا سفید ہاتھ دیوار پہ رکھے۔ اب وہ لڑکی تم مجھے واپس لا کے دو گے۔ ہاروے کے کان کو لگے فون پر شیون کی گرج دار آواز ابھری۔ امریکہ واپس آئے آج دوسرے دن کا اختتام تھا۔ وہ جو یہ سمجھ رہا تھا کہ شیون اس لڑکی کو بھول جائے گا، وہ لوگ بھی چپ سادھ لیں گے، تو وہ غلط تھا، سراسر غلط۔ تم اس لڑکی کی قیمت بتاؤ کتنی ہے؟ تم سے پہلے بھی لڑکیاں خریدتا ہوں، سمجھو وہ میں نے خرید لی، بھول جاؤ اور چھوڑ دو اس بات کو۔ نہیں 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 بھولوں گا، نہیں چھوڑوں گا۔ شیون کے چنگل سے آج تک کوئی لڑکی یوں بچ کے نہیں نکلی۔ وہ مجھے چاہیے مجھے وہ پاگلوں کی طرح چیخا تھا۔ غصے سے آواز کانپ رہی تھی۔ اس کے بڑھتے غصے سے ہاروے کے چہرے پہ خوف کے آثار بڑھ رہے تھے۔ دیکھو شیون، یہ پاگل پن ہے۔ درانگ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ مجھے خبر ملی ہے اس نے سیکیورٹی بڑھا لی ہے۔ کل جب وہ اس لڑکی سے شادی کرے گا، وہ بھی عام نہیں رہے گی۔ میں اسے یوں وہاں سے نہیں نکلوا سکتا، پھنس جاؤں گا میں، سمجھو اس بات کو۔ ہاروے نے بے چینی سے رخ پھیرا۔
چہرے پہ بےچارگی تھی اور لہجہ التجائی۔ میں کچھ نہیں جانتا، وہ لڑکی میری ضد بن گئی ہے، مجھے اسے سزا دینی ہے، دردناک سزا، اس کے جسم سے خون تک نچوڑ لوں گا میں۔ وہ دانت پیس سے غرا رہا تھا۔ ہاروے نے زرد پڑتے چہرے سے پیشانی سہلائی، زبان تالو سے جا لگی۔ شیون اس پہ گرج رہا تھا، تم اگر میری مدد نہیں کرو گے میں تمہیں ویسے بھی پھنسا دوں گا، تمہارا سارا کچا چٹا کھول کے رکھ دوں گا میں۔ ہاروے کا چہرہ زرد سے سفید پڑا، لٹھے کی مانند سفید۔ آنکھ کی پتلیوں میں خوف ابھرا، پھیلا اور پھر یک لخت معدوم ہو گیا۔ دیکھو اس کے لیے پھر یہ مار دھاڑ نہیں بلکہ کچھ سازش کرنی پڑے گی، درانگ کی طرح چالاکی سے ہی لڑکی واپس لانی پڑے گی۔ ہاروے کا گہری سوچ میں ڈوبا لہجہ تھا۔ درانگ کو مات اسی کے انداز میں دینی تھی، شیون کو لڑکی واپس دیے بنا اب کوئی چارہ نہیں تھا۔ سازش کرو، دنگا کرو، کچھ بھی کرو، مجھے وہ لڑکی چاہیے، بس زندہ سلامت۔ شیون فون بند کر چکا تھا، جبکہ ہاروے ابھی تک فون کان سے لگائے گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ رخ پھر سے شیشے کی بنی دیوار کی طرف موڑا، آنکھ کی پتلی میں اب روشنیاں چمک رہی تھیں۔ کراچی یونیورسٹی آف کامرس کی وسیع عمارت میں لان، راہداریاں، جماعت کے کمرے اور لائبریری میں ان گنت طلباء کتابوں میں سر دیے بیٹھے تھے۔ وہیں گھاس پر بیٹھی جوئی کی گود میں کھلی کتاب پر گرتے آنسو ورق میں جذب ہو رہے تھے۔ سفید سوٹ میں ملبوس سبز گھاس پر بیٹھی وہ غمناک مگر معصوم اور مقدس لگ رہی تھی۔ آمنہ نے محبت سے جوئی کے آنسوؤں سے تر چہرے کو دیکھا۔ جووت کا کیس بہت الجھ گیا تھا۔ وہ جوئی کی ہر طرح سے مدد کر رہی تھی، لیکن جن کے بیٹے کی جان گئی تھی وہ شہر کا مالدار خاندان تھا جو کسی صورت اپنے بیٹے کے قاتلوں کو نہیں بخش رہا تھا۔ جوئی چپ کرو، بس کرو، میں تو تمہیں بہت مضبوط لڑکی سمجھتی تھی لیکن تم ٹوٹ رہی ہو، دیکھو اللہ پہ چھوڑ دو سب، سنبھالو خود کو۔ آمنہ نے آہستگی سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ ان کے امتحانات سر پہ تھے اور جوئی اس پریشانی میں پڑ بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس کا پورا گھر جووت کی پریشانی میں بکھر گیا تھا۔ جان کی حالت پہلے سے بھی بدتر ہو گئی تھی۔ میں نہیں ہوں مضبوط، میں صرف لڑکی ہوں آمنہ، میں تھک گئی ہوں ان پریشانیوں سے، ان ذمہ داریوں سے، نہ ختم ہونے والے دکھوں سے۔ مجھے سکون چاہیے، ذہنی سکون، قلبی سکون۔ دائیں بائیں سر ہوا میں مارتے ہوئے وہ آمنہ کے سامنے ٹوٹ گئی تھی۔ اب وہ بے آواز نہیں رو رہی تھی، گھر والوں کو حوصلہ دیتے دیتے وہ خود اپنا حوصلہ ختم کر چکی تھی۔ ٹیوشن، کورٹ، گھر، یونیورسٹی، وہ لٹو کی طرح گھوم گئی تھی۔ یہ تمہاری آزمائش ہے۔ آمنہ کی بات پر وہ روتے ہوئے تھم گئی۔ آنکھ کی پتلی سے ٹوٹا آنسو اب کتاب پر نہیں گرا تھا، کیونکہ چہرہ جھکا ہوا نہیں تھا۔ اب وہ چہرہ اٹھائے سامنے آمنہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آنسو گال پر بہتے ہوئے گردن کی طرف سفر کر رہا تھا۔ اللہ ہر انسان کو دیکھتے ہوئے اس پر آزمائش ڈالتا ہے، وہ سکت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تمہیں کیسے پتا یہ میری آزمائش ہے؟ یہ سزا بھی تو ہو سکتی ہے۔ جو ہی سزا میں کوئی انسان اللہ کے قریب نہیں آتا۔ آمنہ مسکرائی اور اپنے ہاتھ کا دباؤ اس کے ہاتھ پہ بڑھایا۔ آزمائش میں مبتلا انسان اللہ کے قریب آتا ہے۔ سکون کی تلاش میں وہ صراط مستقیم کو چنتا ہے، جیسے تم۔ جوئی یک ٹک بس اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی باتوں سے پتہ نہیں کیوں دل کی تکلیف کم ہونے لگتی تھی، ایسے جیسے کوئی مرہم رکھ رہا ہو۔ تو یہ سزا نہیں ہے جوئی، یہ آزمائش ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، کبھی کچھ چھین کے آزماتا ہے، کبھی کچھ دے کے آزماتا ہے۔ ٹھہرا پرسکون لہجہ تھا۔ کب ختم ہوگی میری آزمائش؟ پھیکا سا لہجہ، تھکن سے چور آنکھیں، بکھرا بے پرواہ سا حلیہ۔ وہ آمنہ کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ جب تم دل سے بے خوف ہو کر کلمہ پڑھو گی، ذہن جن باتوں پر ایمان لے آیا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ دل کو بھی اس ایمان سے روشن کر لو۔ آمنہ نے بات مکمل کرنے کے بعد لب بھینچے۔ اس کی آنکھیں شفاف تھیں،
روشن، اس کے دل کی طرح، اس کے کامل دین کی طرح منور۔ سب روشن ہو رہا تھا، دل میں سکون اترنے لگا، ذہن میں چلتے ہتھوڑے بند ہو گئے، جلتی آنکھوں میں ٹھنڈک اتری۔ جوئی نے آنکھیں بند کی۔ مجھے اسلام قبول کرنا ہے، مسلمان ہونا ہے، ہاں۔ چارپائی پر لاغر لیٹا جان چھت کو گھور رہا تھا۔ کرسی پر بیٹھی مریم بوڑھی ہو گئی تھی، وہ رو رہی تھی۔ سنینا لاغر سی بچی کو گود میں اٹھائے ہوئے تھی۔ میری معصوم چہرہ لیے کھڑی تھی۔ جووت سلاخوں کو تھامے کھڑا تھا۔ چھناکے سے کچھ ٹوٹا، پٹ سے اس نے آنکھیں کھولیں۔ آمنہ، میرے گھر والے؟ خوف ابھرا، پھانس اٹکی، دل کی تکلیف پھر سے بڑھنے لگی۔ کچھ دیر پہلے والا سکون ختم ہوا، آنکھیں جلنے لگی، دماغ میں پھر سے کچھ ٹھک ٹھک کی صورت بجنے لگا۔ دیکھو جوئی، میں نے کبھی تم پر زور زبردستی نہیں کی، صرف سچا اور سیدھا راستہ دکھایا ہے جو میرا فرض تھا۔ اب یہ تمہیں خود چننا ہے۔ تم قرآن کا ترجمہ، تفسیر پڑھ رہی ہو، ہر بات اچھے سے جانتی ہو، سمجھتی ہو۔ آمنہ ایک ہی سانس میں اتنا سب کچھ بول کر ایک دم رکی۔ 1 2 3 سیکنڈ۔ میرا ساتھ یہیں تک تھا، اب تم چنو تمہیں کیا چاہیے، گھر والے یا اللہ؟ 2 ٹوک لہجے میں کہہ کر وہ کندھے پر بیگ ڈالتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی، پیٹھ موڑے، قدم آگے بڑھا دیے۔ جوئی اسے دور جاتا دیکھ رہی تھی، ذہن میں اس کے الفاظ گونج رہے تھے۔ اب تم چنو تمہیں کیا چاہیے، گھر والے یا اللہ؟ اب تم چنو تمہیں کیا چاہیے، گھر والے یا اللہ؟